اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے مارچ کے دوران مبینہ ہلاکتوں کے حوالے سے دعوے اور جوابی دعوے کی وجہ سے وفاقی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعت کے درمیان نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے بلو ایریا سے منگل کی شب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکن احتجاج چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے الزام عائد کیا کہ سینکڑوں سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے ان کے متعدد کارکن مارے جا چکے ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی ذرائع نے 6 کارکنوں کی اموات کا دعویٰ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ نے ایک ویڈیو بیان میں اپنے 20 کارکنوں کی موت کا دعویٰ کیا۔ اس صورتحال پر سوشل میڈیا پر زیر گردش غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سردار لطیف کھوسہ نے اپنے ٹی وی چینلز پر دیے گئے بیانات میں بھی ان اموات کا ذکر کیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایکشن میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ عام طور پر کسی دہشت گرد حملے، بڑے حادثے یا قدرتی آفت کے بعد طبی ادارے اور محکمہ صحت کے حکام اسپتالوں میں زیر علاج افراد اور مرنے والوں کی تعداد سے متعلق اعداد و شمار جاری کرتے ہیں۔ تاہم اس مارچ کے بعد ایسے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے۔ سوشل میڈیا کے صارفین اور بعض صحافیوں نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے معلومات شیئر کی ہیں جس کے پس پردہ کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کے سامنے اموات سے متعلق سوال رکھا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ ثبوت کہاں ہے؟ ڈان نے مختلف اسپتالوں کے حکام سے بات کی۔ یہ حکام کسی واقعے کے بعد میڈیا کو مرنے والے افراد کے اعداد و شمار کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ تاہم ان سب نے موجودہ صورتحال میں تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مارچ کے دوران ڈیوٹی پر تعینات کسی اہلکار کے پاس آتشی اسلحہ موجود نہیں تھا، اس لیے عام شہریوں کی اموات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد کے پولی کلینک لائے جانے والے افراد کی مبینہ فہرست سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کو بعض صحافیوں نے بھی اٹھایا ہے۔ اس مبینہ فہرست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کم از کم 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔